بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا کمنٹ سیکشن والوں کو دعا میں شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ جو بھی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتیں پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے لوگ ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کر کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب سے بے برکتی اور اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد مقامات پر احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکت معلوم ہو جائے تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔
قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات، تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن مشہور ہو کر سامنے آتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یقین جانے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتے ہیں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، سورۃ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائیں گے اور دوسروں کو ذلیل کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قیامت کے روز انسان ایک ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو 1 نیکی ملے گی اور اس 1 نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنے کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی و مطالب کو جانتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر و عظیم سے نوازتے ہیں، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی
اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے، بہت تھوڑے۔ محض ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھا کرے، بلکہ اسے سمجھنے بھی کوشش کیا کرے، تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول ہدایت کو بھی حاصل کر سکے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس سے لطائف و دقائق اور اس کے اثرات و غم کی واقفیت حاصل کرنا۔ محترم ناظرین کرام، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطالب و معنی سے ناآشنا نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہے۔ یہ قرآن سے اعراض و گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈلے گی، ان کے شب و روز کے معمولات قرآنی ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، ان کی عظمت رفتہ رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہشمند ہیں، اور جس سے قرون اولیٰ کے مسلمان بہرحیاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں، اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، اس کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ وہ اپنی ٹھوریوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس طاری ہوتا ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ پر ہی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور اس آیت کریمہ کا پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ فرما رہے تھے، بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیے، یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت پاک کرتے، خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی محصور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں محو اور حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مکان کا ایک حصہ
نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جس سے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت آمیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور اسے حد درجہ پسندیدگی سے نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ اختیار بہہ پڑتی۔ صحیح بخاری میں قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تاہم ان مسئلوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن پاک وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم الطبع انس و جن مضطرب اور بے چین رہتے، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے تھے۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعے سے چلتا ہے کہ جو ان کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ کہ حضرت نے جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نائب انہوں نے ایک غلام کو بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائیں گے اور کچھ کو پستی۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورہ رحمان ہے، اور وہ سورہ مبارکت تسبیح اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت، جسم، دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی رب کی کس نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، اور سچے ایمان والوں کے لیے حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں،
محترم ناظرین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ نماز فجر ادا کرنے لگیں تو 2 سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا علیموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ 2 سنت کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں، 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی وہ عطا کریں گے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں گے۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی طور پر کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔